بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لیفٹیننٹ تھامس ایڈورڈ لارنس برطانوی افواج کا ایک معروف افسر تھا جسے پہلے جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین عرب علاقوں میں بغاوت کو منظم کرنے کے باعث عالمی شہرت ملی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں جنگ عظیم کے بعد عرب علاقے سلطنت عثمانیہ کی دسترس سے نکل گئے۔ اسلامی خلافت کے خاتمے کے لیے عربوں میں قوم پرستی کے جذبات جگا کر انہیں ترکوں کے خلاف متحد کرنے کے باعث انہیں لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ خطاب 1962 میں لارنس آف عربیہ کے نام سے جاری ہونے والی فلم کے باعث عالمی شہرت اختیار کر گیا۔ 1915 کے آخری عشرے میں جب ترک مجاہدین نے انگریز حملہ آوروں کو ناک و چنے چبوائے اور مارچ 1916 کو دریائے دجلہ کے کنارے ترک کرنل خلیل پاشا نے برطانیہ کے 10,000 سپاہیوں کو عبرتناک شکست دی تو انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں ہرا نہیں سکتے۔ لارڈ کرزن نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کے مشن پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ لارنس نے عربی لباس بھی پہننا شروع کیا۔ وہ عربی زبان اچھی طرح جانتا تھا، لہٰذا لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ستمبر 1911 میں اس نے بصرہ کے ہوٹل میں جاسوسی کا ادارہ قائم کیا اور 2 عرب نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ ایک امریکن جاسوس یہودی لڑکی بھی اس کے ساتھ مل گئی جس نے اس کی بڑی مدد کی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس نے عربی نوجوانوں پر دام حسن ڈال کر ترکوں کی بیخکنی شروع کر دی۔ انگریزوں نے لارنس کو ہدایت کی کہ وہ برلن سے بغداد جانے والی ریلوے لائن سے متعلق اطلاعات لندن پہنچائے اور ایسے افراد کا انتخاب کرے جو ضمیر فروش ہونے کے ساتھ ساتھ با اثر بھی ہوں۔ ان دنوں عراقی ریلوے لائن دریائے فرات تک پہنچ چکی تھی اور دریا پر پل باندھا جا رہا تھا۔ اس پل کے قریب لارنس نے آثار قدیمہ کے نگران اعلیٰ کا روپ دھار کر کھدائی شروع کروا دی۔ آثار قدیمہ کی کھدائی محض بہانہ تھی، اصل مقصد برلن بغداد ریلوے لائن کی جاسوسی تھا۔ یہاں سے وہ ہر روز خبریں لکھ کر لندن روانہ کرتا رہتا۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے مزید غداروں اور ضمیر فروشوں کی تلاش شروع کر دی۔ کافی تگ و دو کے بعد اس نے ترک پارلیمنٹ کے رکن سلیمان فائزی کا انتخاب کیا اور خطیر رقم کا لالچ دے کر اس کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی۔ فائزی نے بڑی حقارت سے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور دھکے مار مار کر لارنس کو وہاں سے نکال دیا۔ لارنس بڑا عقل مند اور جہاندیدہ تھا۔ اس نے سلیمان فائزی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کافی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے لیے قابل اعتماد اعلی کار اور اپنے ڈھب کا غدار اس کو پڑھے لکھے دولت مند اور سیاسی لوگوں میں سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس نے مذہب کی آڑ لینا شروع کی۔ وہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ عربی لباس پہن کر عرب صحرا نشینوں میں گھل مل گیا۔ لارنس نے بدووں میں 2 لاکھ پاؤنڈ ہر ماہ تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ اس نے پاؤنڈ پانی کی طرف بہا کر عربوں کو اپنا مداح بنا لیا۔ وہ اس کو اپنا محسن اور مربی سمجھنے لگے اور ان کی مدد سے لارنس نے گورنر مکہ حسین ہاشمی تک رسائی حاصل کر لی۔ لارنس کے مکارانہ چالوں سے حسین ہاشمی کو گمراہ کرنے میں زیادہ دقت پیش نہ آئی۔ پاسبان حرم کو شیشے میں اتارنے کے بعد لارنس نے اپنی پوری توجہ حسین ہاشمی کے بیٹوں عبداللہ، علی، فیصل اور زید پر مرکوز کی۔ ان کو باور کرائے کہ سید زادہ ہو کر دوسروں کی ماتحتی میں زندگی گزارنا ذلت آمیز ہے۔ ابتدا میں تو چاروں نے لارنس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر اپنے باپ کے پہم اصرار پر اور لارنس کی چکنی چپڑی باتوں کے باعث ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ ترکوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے مکان کی کھڑکی سے ترکوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اس طرح ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کا آغاز کروا کر لارنس بڑا خوش ہوا اور لندن اطلاع دی کہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح لارنس آف عربیہ نے مسلمانوں کے سب سے مضبوط قلعے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ وہ سلطنت عثمانیہ جس کو عثمان کے والد ارطغرل نے انتہائی محنت اور جانفشانی کے ساتھ قائم کیا تھا، ایک جاسوس اور کچھ غداروں کے ملنے کی وجہ سے وہ عمارت ڈھہ گیا، وہ عمارت ختم ہو گیا اور مسلمان ایک عظیم نعمت سے محروم ہو گئے۔